بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رب کائنات، جو اس ویڈیو کو محبت اور انس سے دیکھ اور سن رہا ہے اسے دین و دنیا کی سرخروئی عطا فرما۔ معزز سامعین، آج ہم غزوہ تبوک میں جہاد کی شرکت سے رہ جانے والے ایک صحابی کی دل کو ہلا دینے والی سچی داستان پیش کرنے والے ہیں، اور وہ صحابی تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا یہ واقعہ بے انتہا دلچسپ اور عبرت آمیز ہے، اور یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب وہ بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ آخر تک ساتھ رہیے گا۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ ویڈیو کو کم از کم 2 منٹ واچ ٹائم اور ایک لائک دے دیتے ہیں تو وہ ویڈیو اچھا امپریشن حاصل کر لیتا ہے اور زیادہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایسے اچھے واقعات، اچھی باتیں زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ امید ہے اس کار خیر میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ تو پیش کرتے ہیں یہ سچی داستان۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانہ میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، اور اس جنگ میں تو 2 سواریاں بھی میں نے خرید رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی غیر حاضری کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو سکتا تھا، مگر گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری باراوری یعنی پھل اور خون کی ٹھنڈک کا موسم تھا۔ ایسے زمانہ میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی ہاتھ واپس ہوتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا۔ دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے،
لشکر تبوک پہنچ گیا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخر کار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے معذور، لنگڑے، لولے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو بنی سلمہ کے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے ہی مدینے میں روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلط خیال قائم کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط ہیلے سوچنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ و بچار سے دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذر و معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحکم ظاہر ان کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا، تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت آپ کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلدی اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں نے سچ سچ کہہ دیا تو حسین عاقبت یعنی کہ اچھی آخرت کی مجھے اللہ کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا، میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی ہیلا بہانہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ تو سچ کہتا ہے، اچھا اب تم چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار یہ ارادہ کر ہی لیا پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تراش دوں، لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورتحال ہے؟ کہا، ہاں تمہاری طرح کے اور 2 آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ کہا گیا،
مرارہ بن ربیع العامری اور ہلال بن امیہ الواقفی کہا گیا، یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے۔ اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو ممانعت کر دی ہے، اور لوگوں نے ہمارا بالکل بائیکاٹ کر دیا ہے، اور ہم ایسے بدل گئے کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس طرح کے تعلقات کے 50 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے تو منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہے۔ میں سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا، کن آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہوتی گئی تو میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر ان کے یہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا، سلام کیا، واللہ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے میں اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے اللہ کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہ کہا، لیکن انجان پن سے بولے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس ہو گیا۔ ایک دن بازار مدینہ میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک قبطی جو مدینہ کے بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک مکتوب، ایک خط میرے حوالے کیا۔ چونکہ میں پڑھا تو لکھا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا ہے، تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نواز دیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا، میرے اللہ، یہ تو نئی مصیبت آ پڑی۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا، اور جب 50 میں 40 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد میرے پاس آیا اور کہا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے علیحدہ ہو۔ میں نے پوچھا، کیا حکم ہے کہ طلاق دوں؟ کہا، نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرنا۔ کہا کہ دوسرے دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میکے چلی جاؤ حتیٰ کہ اللہ کا کوئی حکم پہنچے۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال ایک شیخ ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامنظور تو نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ کہنے لگی، اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہتا ہے۔ میری گھر والوں میں سے ایک نے کہا، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو، جیسے کہ ہلال کو اجازت مل گئی۔
मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं इस बात की हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त न करूँगा, नामालूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे। मैं नौजवान आदमी हूँ, मुझे किसी से दरख्वास्त लेने की ज़रूरत नहीं। अब हमने मज़ीद 10 दिन गुजारे और लोगों के क़त्अ ताल्लुक़ को 50 दिन गुजर गए। 50वें दिन की सुबह अपने घर की छत पर सुबह की नमाज पढ़कर मैं इस हाल में बैठा हुआ था जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम मजीद में फरमाया है, यानी मेरी जान मुझ पर भारी मालूम हो रही थी। ये वसी दुनिया मुझे तंग महसूस हो रही थी कि सुलह पहाड़ी पर से एक पुकारने वाले की आवाज़ मेरे कान में पड़ी कि वो बुलंद आवाज़ में चीख रहा था कि काब बिन मालिक खुश हो जाओ। ये सुनते ही मैं सजदे में गिर पड़ा और समझ गया कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। मुसीबत का ज़माना गुजर गया। सुबह की नमाज पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतला सुना दी कि अल्लाह ताला ने इन तीनों की तौबा कबूल कर ली है। लोग हमें खुशखबरी देने के लिए दौड़े। इन दोनों के पास भी गए और मेरे पास भी एक सवार तेज घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, लेकिन पहाड़ी पर चढ़कर आवाज़ देने वाला ज़्यादा कामयाब रहा कि जल्द तर मुझे खबर मिल गई, क्योंकि घोड़े की रफ्तार से आवाज़ की रफ्तार तेज़ तर होती है। चुनांचे जब वो शख्स मुझसे मिला जिसकी आवाज़ मैंने सुनी थी, तो इस खुशखबरी देने के सिले में अपने कपड़े उतार कर मैंने उसे पहना दिए। वल्लाह मेरे पास उस वक्त दूसरा जोड़ा नहीं था। मैंने अपने लिए मुस्तार तैयार शुदा कपड़े लेकर पहन लिए। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के इरादे से निकला। लोग मुझे राह में जौक दर जौक मिलते और मुबारकबाद देते जाते। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान बैठे हुए थे। मुझे देखते ही तल्हा बिन उबैदुल्लाह दौड़ पड़े, मुझसे मुसाफा करके मुबारकबाद दी। मुहाजिरीन में से किसी ने इनके सिवा ये इक़दाम नहीं किया। काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तल्हा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस खुलूस को कभी फरामोश नहीं किया। मैंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। कहने लगे, खुश हो जाओ, जब से तुम पैदा हुए ऐसी खुशी का दिन तुम पर ना आया होगा। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? फरमाने लगे, अल्लाह की तरफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चमक उठता था, गोया चांद का टुकड़ा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी आपके चेहरे मुबारक ही से ज़ाहिर हो जाती। मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कबूलियत तौबा की ये बरकत होनी चाहिए कि मैं अपना सारा माल व मता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में लुटा दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा नहीं, कुछ रखो और कुछ सदका कर दो, यही बेहतर सूरत है। मैंने कहा, खैबर से जो हिस्सा मुझे मिला था वो मैं अपने लिए रख लेता हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चाई की बरकतों के सबब अल्लाह ने मुझे निजात बख्शी। अल्लाह की कसम, मैंने जब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्त गोई का जिक्र किया फिर कभी झूठ नहीं बोला। अल्लाह से दुआ है कि वो आइंदा भी कभी मुझसे झूठ न बुलवाए। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अल्लाह ताला हमको भी सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये था काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्द भरा वाक़या। ये दर्द उसे ही महसूस होता है जिसका कोई अपना खो गया हो। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदा नू याद सजण दी सुत्तियां आण जगावे। तो मोअज़्ज़िज़ साहब इकराम,
محبتوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں، آپ کا لائک اور آپ کا واچ کرنا کسی بھی ویڈیو کے لیے اچھا امپریشن ہے، اور اگر ویڈیو کو اچھا امپریشن مل جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو دوستو، اس صدقہ جاریہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ اس کا ریوارڈ، اس کا بدلہ اللہ پاک ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر میدان میں کامیابیوں کامرانیوں سے سرفراز فرمائے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔